آج کی کہانی کا عنوان ہے کاش وہ جہالت پھر سے لوٹ آئے۔ ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ ننیال کی طرف والے سب مامے ماسیاں، نانے نانیاں ہوا کرتی تھی، اور ددیال کی طرف والے سب چاچے چاچیاں، پھوپھیاں، دادے دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے۔ کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑیاں دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی من مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھر والوں کو لوٹ جاتے۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو ایسے دھاڑے مار مار کر روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی نسل کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق باقی ہے جو رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے اور رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی بلکہ برادری تھی، قبیلہ تھا، اور پھر قبیلوں میں بھی کوئی ایک خاندان تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریبان تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چیر کر گلا اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب وہ نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجوہات ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھار سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی باضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری اور قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم
آج ہی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی کا سہاگ نہ اجڑے، کسی کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کی حسن سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا۔